ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک بہترین سلسلہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہم آج پیش کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 59 تک کا ترجمہ و تفسیر اور مختصراً الفاظی معنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر، وعنی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی میں نے، علی العالمین زمانے والوں پر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ یہاں سے دوبارہ اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں، یعنی کن کو؟ بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب علیہ السلام کو، کہ جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کی تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر الامہ کے لقب سے نوازا گیا۔ کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، یعنی اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر الامہ کے بجائے شر الامہ بنی ہوئی ہے۔ ہداہ اللہ تعالی، یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواقع آخرت سے محفوظ رہیں گے، یعنی آخرت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دیں گے، اس سے ان کا یہ گمان تھا، وہم تھا، خیال تھا، شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی آج مبتلا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو فریب یہودیوں نے کھایا تھا اور جس فریب میں دھوکے میں یہودی مبتلا تھے، اسی فریب میں آج ہماری امت بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے، اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا کا معنی اور ڈرو، یومن اس دن، لا تجزی بدلہ نہ ملے بنے گا، نفس کوئی شخص، ان نفس کسی سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں، بلاؤن آزمائش، من سے، ربکم
تمہارے رب عظیم بڑی۔ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اسے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون ہے، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی تو نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار اور جو بھی اس کے ساتھی اس کی قومتی سارے ہی تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ اس کی مزید تفصیل سورۃ احزاب میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب فَرَقْنَا ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنْجَيْنَكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ سمندر کا یہ پھاڑنا، اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا جیسا کہ سر سید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، من بعد ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور کیا ہوئے؟ ظالم بن گئے۔ یہ گوسالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ قبے جو بنائے ہوتے ہیں قبروں میں، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب کتاب، وا کے معنی اور، الفرقان جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پالو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ یہ بھی بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ واقعہ بھی بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا ہے۔ ممکن ہے کتاب یعنی تورات کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہ ہوا بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس تو ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا، یعنی جتنے بھی وہ قوم کے اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، سب کو دو صفوں میں الگ الگ کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا طریقے کی یہ تفسیر کی گئی ہے، جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے، یہ تو ایک تفسیر تھی کہ سب کو دو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا، جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا گیا انہیں حکم دیا گیا کہ آپ لوگ انہیں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، ابن کثیر فتح القدیر میں ان کی تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ 70,000 ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز، نؤمن ہم نہ مانیں گے، لَكَ تجھے، حتیٰ جب تک، نَرَى اللَّهَ اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں، جَهْرَةً کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمْ پھر تمہیں آ لیا الصاعقۃ بجلی کی کڑک، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی پر سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنا لگے تو انہوں نے کہا، جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من و سلوى، کلو تم کھاؤ، من طیبات سے پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، وظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانوا تھے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر تو وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی ہی جانوں کے لیے کیا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا اور اپنا ہی نقصان کیا۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے حکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں، یہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو، هَٰذِهِ، اس القریہ بستی، فکلو، پھر کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، راغدن، با فراغت، ودخلو، اور تم داخل ہو، الباب، دروازہ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقلو، اور کہو، حتتن، بخش دے یعنی نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم عنقریب زیادہ کریں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعد حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، اور بعد نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکساری کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہوں۔ حتتن، اس کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ فبدل، پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے، ظلم کیا، قولاً، بات، غیر الذی، دوسری وہ جو کہ، قیل لہم، کہی گئی انہیں، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی، پر، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ، کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب اتارا کیونکہ وہ بار بار نافرمانیاں کر رہے تھے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب اتارا، یعنی نازل کیا۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سروں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حکم بجا لانے کی بجائے ان سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقع یہ ہے کہ جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعد نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون۔ اس کی آخری معنی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعد لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو صحیح سمجھیں اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی قومیں اللہ تعالیٰ جن پر احسان کرتا ہے، چاہے وہ آج کے مسلمان بھی ہوں، اگر مسلمانوں پر بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے تو اگر وہ بھی اسی طرح بنی اسرائیلی کی طرح نافرمانیاں اور ناشکریاں کریں گے اور اللہ کے احکامات کی پامالی کو کریں گے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم بنی اسرائیل کا ہوا، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی وہ قوم بنی اسرائیل ہی تھی،
لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے بار بار سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے ہیں، اللہ سے کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کے صرف 40 دن اور 40 راتوں کے بعد ایک جادوگر کے پیچھے، جو سامری جو جادوگر تھا، اس نے بچھڑا بنایا. یہ ایک لمبی داستان ہے. تو وہ بچھڑے کی پوجا پہ لگے اس کے کہنے پر، اور اس نے کہا بچھڑا بنا کر کہ تمہارا اور موسیٰ کا رب تو یہ ہے، لیکن موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو یہ بگڑ چکے تھے، اور انہوں نے بار بار کتنے، جب ان پر جو سزا دی گئی ان کو کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں، اس کے بعد یہ پھر دوبارہ بدبخت ہو گئے، دوبارہ نافرمان ہو گئے. تو یہ بار ان کی جو نافرمانیاں تھیں یہ جاری رہیں. ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور ان کے پیغمبروں کے جو پیغمبر قوم بنی اسرائیل میں اترتے رہے ہیں ان کی دعاؤں سے انہیں معاف کرتے رہے، لیکن یہ بار پھر وہی بدعمالیاں کرتے رہے. اور ان کے ذہن میں ان کا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، شیطان نے یہیں پر ان کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیں گے، جیسے پہلے ایک آیت میں نے اس بارے میں بیان کیا ہے. تو یہی وہم اور خیال جو ہے وہ آج کے کلمہ گو مسلمانوں میں بھی ہے، اور آج کے مسلمان جو ہیں یہ بھی یہی بات سمجھے بیٹھے ہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی حاصل ہوگی، اور ہمارے جو پیر، جو جن کو ہم اپنے ولی وغیرہ ہیں، جن کو ہم پیر مانتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے وہ ہماری سفارش کریں گے تو ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بہکاوا ہے. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، شہداء کو بھی حق دیں گے، صدیقین کو بھی حق دیں گے، اولیاء اللہ کو حق دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑا حق جو سفارش کا ہے وہ دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا حقدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے تاکہ ہم سب جنت میں داخل ہو سکیں. لیکن سوچئے کہ یہ سفارش کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بتوں کو، جن شرک کے اڈوں کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، آج وہی مظاہر جو ہیں وہ ہمارے ہر گلی کوچے میں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شہداء کی یا اولیاء اللہ کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے جن کی، وہ بھی انہی کی سفارش کریں گے، اور سفارش بھی کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں دیں گے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. البتہ معاملات میں یا احکام الہی کے پورا کرنے میں، جیسے نمازوں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، داڑھی رکھنے میں، لباس پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوتاہیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان کا عقیدہ توحید ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کا ہر عمل ہے، تو یہ عقیدہ توحید ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. کیونکہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات جو ہے، ان تینوں پر ایمان رکھنا اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا ہی توحید ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.